الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان، اللہ کا ہم پہ لاکھ لاکھ فضل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں یہ احساس پیدا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی اہمیت ہمارے دل میں ڈالی کہ ایک بہت اہم موقع ہماری زندگی میں آنے والا ہے، ایک بہت فضیلت والا، برکتوں والا، عزتوں والا مہینہ ہماری زندگی میں آنے والا ہے۔ اس کے لیے کچھ تیاری کرنا شروع۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا، آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے لیے اس شعبان کے مہینے میں، اس رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما دیجیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم would make a dua that Ya Allah put barakah for us in these two beautiful months of Rajab and Sha'ban and allow us to live long enough so that we enter Ramadan. This is a sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam which unfortunately nowadays is dying away. We do not realize the significance, we do not realize the importance, we do not realize how valuable this month of Ramadan is. If we reflect on it, we will realize that the fact that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would have to make dua for this month, would have to ask that Ya Allah allow us to live up to this beautiful month, then there has to be a reason for it. There has to be a reason for it. There has to be some significance for it. Why would Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ask 2 months before the start of this beautiful month of Ramadan that Ya Allah allow us to live for this month? اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ، خیر کا مہینہ ہے، عزتوں کا مہینہ ہے۔ یہ جو ہم نے سیشن سٹارٹ کیا ہے، اس کا نام ہم نے رمضان پریپریشن فار رمضان اور اسپریچول ڈیولپمنٹ رکھا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے زندگی میں اپنے اندر ان تبدیلیوں کو لے کے آئیں جن سے رمضان کی اہمیت ہمارے لیے واضح ہو سکے۔ یہ جو رمضان کا خوبصورت مہینہ ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے اس رمضان کے مہینے تک پہنچا دیں تو ہم بھی اس مہینے کے لیے تیار ہوں۔ رجب کے مہینے ہوئے غالباً 12 دن گزر چکے ہیں۔ یہ سیریز، یہ پریپریشن ہمیں آج سے 2 ہفتے پہلے شروع کر دینی چاہیے، لیکن چیزوں کو سیٹ اپ کرتے کرتے اور یہ لانچ کرتے کرتے پروگرام اتنا وقت گزر گیا۔ دیر آئے درست آئے، ابھی بھی we still have a chance۔ میرے ذاتی طور پر اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم لوگوں نے اس مہینے کی تیاری، اس رمضان کی تیاری 1 رجب سے ہی شروع کر دی تھی، اور الحمدللہ اب تک ہم 2 ہفتے یعنی کہ 2 ایسے سیشنز کر چکے ہیں جس میں ہم نے اس مہینے کی اہمیت، اس مہینے میں جو ہمیں چیزیں کرنی ہیں اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا لنک آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیں گے اور آپ لوگ جو ہے وہ اس ریکارڈنگ کو سن سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن کوشش یہی ہوگی کہ وہ جو باتیں وہاں کی گئیں ان کو ایک دفعہ ریکیپ کر لیا جائے
تاکہ ہم آگے جاتے ہوئے جو باتیں اگر مس ہو گئی ہیں ان سے ہم دوبارہ فائدہ اٹھا سکیں۔ رمضان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص محنت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم سلمنی لرمضان، کہ یا اللہ مجھے رمضان کے لیے محفوظ رکھیے، یا اللہ کیپ می سیف فار رمضان، وسلم رمضان علی، اور رمضان کو میرے لیے محفوظ رکھیے، وسلمہ لی متقبلا، اور یا اللہ اس مہینے کو میری طرف سے قبول فرما لی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے کے لیے، اس مہینے کی خاصیت کو سمجھنے کی لیے کافی ہے۔ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے تیاری شروع کرتے تھے، ایسا مہینہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے ہم رجب سے تیاری شروع کریں تاکہ اس کے ثمرات پہ ہم رمضان میں محسوس کر سکیں۔ وہ مہینہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی سلامتی کے لیے کہ اس مہینے کو میرے لیے سلامتی بنائے اور مجھے اس مہینے تک سلامتی تک پہنچے اور مجھے اس مہینے میں کیے گئی عبادات کو قبول فرمائے۔ یہ سب اس بات کی اہمیت ہے کہ ہم نے بھی اس مہینے کے بارے میں فکر کرنی ہے۔ Is there anyone online right now who struggles to understand Urdu? Because if everybody is comfortable with Urdu, then I will switch completely to Urdu. Otherwise, I will try to keep it bilingual. So is there anybody online right now who struggles to understand Urdu? Sabko, I suppose کہ سب کو اردو سمجھ میں آتی ہے، تو یہ سیشن ہم اردو میں رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ٹیوزڈے کو بھی ہمارا ایک سیشن ہوتا ہے، وہ ٹیوزڈے والا سیشن ہم انشاءاللہ انگلش میں کر دیں گے، سو ویل بیلنس اٹ آؤٹ لائک دیٹ، بیکاز ادروائز فار می جسٹ ٹو ریپیٹ ایوری تھنگ ٹوائس از بیکمنگ اے بٹ آف اے پرابلم، سو ویل کیپ اٹ ویل کیپ اٹ جسٹ فار اردو فار دس سیشن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی مشفقانہ انداز میں، بہت ہی محبت کے ساتھ، بہت ہی اپنائیت کے ساتھ ہمیں رمضان کے مہینے کے بارے میں، رمضان کی فضیلت کے بارے میں خطاب فرماتے ہیں، اور وہ اس طرح خطاب فرماتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم رمضان کے مہینے سے جو ہے وہ انڈائریکٹلی ہمیں میسج دے دیا گیا ہو، یا ایک بس ایک حکم کے طور پر ایک آیت مبارکہ نازل ہو گئی ہو، بلکہ یہ ایسا خوبصورت طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس انداز سے ہمیں خطاب کرتے ہیں وہی بتاتا ہے کہ یہ کتنی اہمیت کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کہ جب کسی کو کسی نسبت سے خطاب کیا جاتا ہے تو وہ اس خطاب کی اہمیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنی اہمیت والا خطاب ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نہایت ہی خوبصورت طریقے سے، نہایت ہی مشفقانہ طریقے سے خطاب فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین، کس نسبت سے خطاب فرما رہے ہیں؟ ہمارے ایمان کی نسبت سے۔ دیکھیں ایک باپ نے اپنے بچے کو بلانا ہوتا ہے تو وہ یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کو اس کے نام سے بلا لیں، اس کو بچہ کہہ لے، اس کو چھوٹا کہہ لے، اس کو کچھ بھی کے نام سے بلایا جا سکتا ہے، اس کے کوئی ایسی اوصاف ہو جو اس کے نمایاں ہو تو اس صفت کی وجہ سے اس کو بلا لیں۔ لیکن جب باپ اپنے بیٹے کو پیار سے، محبت سے بلاتا ہے تو اس کو کہتا ہے بیٹے ذرا بات سن، اس کو بیٹا کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو یا بنی، محبت کا ایک اظہار، ایک شفقت کا اظہار، اپنی طرف نسبت کر کے اس کو بلانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم چیز جو اس کو بندوں کی اوصاف میں نظر آتی ہے وہ بندوں کا ایمان ہے۔ تو بندوں کو اس ایمان کی نسبت سے جب اللہ خطاب فرماتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی قرب کا خطاب ہے، یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خاص اہمیت دیتے ہیں، یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جو اللہ کے نزدیک ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمن، پھر اس لیے اس طرح، کیونکہ اس کے بعد جو پیغام آ رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میں تمہیں چیز کہنے لگا ہوں، جو تمہارے لیے میں حکم جاری کرنے لگا ہوں، یہ ایک ایسا حکم ہے جس سے تم میرے قریب آ سکتے، جس کی وجہ سے تمہیں میری
محبت مل سکتی ہے، جس کو پانے سے تمہیں میرا وصل مل سکتا ہے۔ کتب علیکم، تمہارے لیے فرض کیا گیا، کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے روزہ فرض کیا گیا، تمہارے لیے رمضان کے مہینے میں بھوکے رہنا فرض کر دیا گیا۔ سیام جو ہے صوم سے نکلا ہے، صوم کہتے ہیں رک جانے کو، پرہیز کرنے کو، پیچھے ہٹ جانے کو۔ عربوں میں جب گھوڑا اگر چلتے چلتے رک جائے اور تھکن کی وجہ سے آگے بڑھنے سے رک جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ سائم ہے، رک گیا، نہیں بڑھ رہا۔ اسی طرح جب گھوڑوں کو جہاد کی تیاری کرانی ہوتی تھی تو جہاد میں تو ان کو ہر وقت پانی دانا میسر نہیں ہوتا تھا، تو ان کو گرمی کے موسم میں کچھ لمبی مدتوں کے لیے کھانے پینے کو چیزیں نہیں دی جاتی تھی، اس گھوڑے کو سائم کہتے تھے۔ اور ہماری شرط اس طرح میں صوم، جسے ہم اپنی اردو زبان میں روزہ کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ایک خاص وقت مقررہ کے لیے ایک خاص مہینے میں کھانے پینے، میاں بیوی کی ملاقات اور اس طرح کی چند اور چیزوں سے اجتناب کریں، رک جائیں۔ ایک خاص وقت، ایک خاص مہینے میں کچھ خاص چیزوں سے رک جانا، یہ روزہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے روزہ فرض کیا، کتب علیکم الصیام۔ یہ ایک ایسی خاص عبادت ہے جو باقی عبادتوں سے بہت منفرد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی اجر ہے، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی اس کو پہلے سے ہی اس کا بتا دیا کہ دس ایکشن ول گیٹ یو دس ریوارڈ، اس کے بدلے تمہیں یہ ملے گا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ انسان کیونکہ اللہ کی محبت میں کرتا ہے، جب کسی انسان کسی چیز سے رک جاتا ہے تو وہ ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے کہہ دیا کہ میں رک جاؤں، تو میں اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہ رکوں؟ کیونکہ اللہ کی محبت کا اظہار کا ایک طریقہ ہے، اللہ کی محبت کے اظہار میں یہ کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کے جتنے بھی عمل ہیں ان کا اجر لکھا جاتا ہے سوائے روزے کے۔ کیوں؟ کیونکہ الا الصیام فانہ لی، کہ جان لو کہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دینے والا، وانا اجزی بہ، میں اس روزے کا اجر دینے والا ہوں، میں اس روزے کا ثواب دینے والا ہوں۔ یہ روزہ جو ہے یہ بہت اپنے اندر اجر اور ثواب رکھنے والے ہیں۔ پھر اگر انسان یہ حکم سن کے اس کو یہ دل میں خیال آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے پہ سختی ڈال دی، شاید کوئی میرے سے ایسا عمل ہو گیا تھا، اٹس یور اوکے ٹو انڈرسٹینڈ اردو، شاید مجھ سے کوئی ایسا عمل ہو گیا تھا، مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اپسیٹ ہو گئے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مجھے مجھے ریپریمانڈ کرنا چاہتے تھے، سزا دینا چاہتے تھے، شاید اس لیے مجھے جو ہے وہ بھوکا رہنے کا حکم دے دیا، اس لیے مجھ پہ یہ ریسٹرکشن لگا دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ یہ کوئی آؤٹ آف دا بلو تمہارے اوپر ریسٹرکشن نہیں لگائے گی، انفیکٹ یہ تو وہ چیز ہے جو کہ سب سے پہلے، تم سے پہلے بھی اللہ نے جس کو موقع دیا کہ وہ میرے پاس آ جائے اس کے لیے ایسا ہی عمل رکھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پہ فرض کیا گیا تھا۔ سمیع اللہ شیخ صاحب اپنا کیمرہ بند کر دیجیے پلیز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا کہ جس قوم نے اللہ کے قرب پانے کی کوشش کی، اللہ نے اس کو یہ تحفہ روزے کا دیا۔ اور اگر غور کیا جائے تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے بھی روزے رکھے اور تمام انبیاء کی امتوں نے بھی روزے رکھے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے، ان کچھ عرصے بعد انہوں نے اپنا عکس، اپنا ریفلیکشن پانی میں دیکھا، سو یہ فیلٹ کہ جو ان کا نور تھا، جو ان کو جنت میں چہرے پہ ان کا نور تھا، وہ اب مرجھا گیا ہے۔ ان کو بہت افسوس ہوا
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت سے بھی محروم فرما دیا، اور جو جنت میں ایک نور تھا چہرے کے اوپر وہ بھی اب غائب ہو گیا۔ تو اللہ نے ان کو انعام فرمایا کہ وہ جو 13، 14، 15ویں رمضان جو چاند کی رات ہوتی ہیں اس کا روزہ رکھا کرے، ایام البید جنہیں کہتے ہیں، 13th، 14th and 15th of every month، the lunar month۔ اور کتابوں میں ہی لکھا جاتا ہے کہ جو شخص ان ایام کے روزے رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور فرماتے ہیں، اس کے چہرے پر ایک خاص نور ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام انہوں نے روزے رکھے، داؤد علیہ السلام دنیا کے بادشاہ تھے، لیکن وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے کے گئے، وہاں پر انہوں نے روزے رکھے، 40 دن تک مسلسل روزے رکھے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کے صحیفے پیش کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں روزوں کا اب تک رواج ہے، کرسچنز اب بھی روزے رکھتے ہیں۔ تو یہ تمام امتوں کے لیے یہ چیز تھی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی ڈیفائن کر دی کہ یہ روزے رکھے کیوں گئے، اس کے لیے ان کا مقصد کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ یہ بہت ہی غور طلب بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ نہیں کہا کہ لعلکم تفلحون، کہ تم کامیاب ہو جاؤ، لعلکم شاکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ لعلکم فضیلت والے بن جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ تم جو ہے نیکوکار بن جاؤ، عابد بن جاؤ، تم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جاؤ، کوئی اور حکم، کوئی اس کا مقصد نہیں بیان فرمایا، صرف ایک اور ایک مقصد فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے۔ یہ تقوی ایک ایسی چیز ہے جو کہ اللہ نے اس کو ہدایت کا سبب رکھا ہے۔ قرآن پاک کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ غور کریں، میں پہلے کیونکہ یہ بات بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، جو ساتھی یہ سن چکے ہیں شاید ان کو بات لگے کہ ریپیٹ ہو رہی ہے، لیکن قرآن پاک میں پہلی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ قرآن آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ اگر قرآن سے ہدایت پانی ہے تو تقوی والے، اس کی کنڈیشن ہی یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ تقوی ایک ایسا خاص مقام ہے جو کہ عوام سے اللہ کے ولیوں کو جدا کرتا ہے۔ یہ ولایت کا خاص مقام ہے ہی تقوی۔ اِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، کہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ متقی ہو۔ اور تقوی ہے کیا؟ تقوی یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز کو جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیں، اور ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا حکم فرمایا اس کو بر کر کریں۔ تقوی اپنے آپ کو بچانے کا نام ہے، اور تقوی اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں صرف کرنے کا نام ہے۔ تقوی اپنی محبت کے اظہار کی الٹیمیٹ ایکسپریشن، جب بندہ واقع ہی کسی سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ اس سے کوئی ایسا عمل ہو جائے جس سے اس کا محبوب ناراض ہو جائے، تو وہ ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کو اس کی محبوب کی رضا حاصل ہو، اور ہر وہ چیز جس سے اس کا محبوب اس سے ناراض ہو اس سے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان اور تقوی کا آپس میں کیا کنیکشن؟ رمضان اور تقوی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ رمضان میں ہم کر کیا رہے ہیں؟ رمضان میں تو ہم کھانے پینے سے اجتناب کر رہے ہیں، we just end up leaving eating۔ رمضان کا ایک مقصد تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ویٹ لاس ہو جائے گا، ڈائٹنگ کرنے والوں کے لیے روزے بہت اچھی چیز ہے۔ Why would Allah say کہ it is there for you to attain taqwa؟ اس کے لیے جو چیز
جو آج کا اب تک تو صرف تمہید تھی، اب جو آج کے اس سیشن کا اصل مقصد کہ تقویٰ جو ہے ہم نے حاصل کرنا کیسے ہے، اور یہ تقویٰ ہے اس کی سمجھنے کے لیے انشاءاللہ جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے پہلے ایک بہت ڈیٹیل سیشن کیا جس میں ہم نے تقویٰ کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کی، اس لیے میں تقویٰ کا زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس کا لنک شیئر کر دوں گا تاکہ آپ اس کو سن لیں. 1 گھنٹہ ساتھ میں کل سیشن ہے تو دوبارہ اس کو رپیٹ کرنا ابھی یہاں پہ صحیح نہیں ہوگا. لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر رمضان اور تقوی کا لنک بنتا کیسے ہے. دیکھیں، انسان کے اندر 2 چیزیں موجود ہیں، ایک انسان کی نفس اور ایک انسان کی روح، اور ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان. میں نے کیا کہا کہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ ہم ہر وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے، یا جس سے اللہ کے ناراض ہونے کا ایون there is a small doubt، ایک تھوڑا سا شبہ بھی ہے کہ اللہ اس چیز سے ناراض ہو جائیں گے، we don't go near it، ہم اس کے قریب بھی مت جائیں. یہ تقویٰ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی سے سوال کیا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ it is as though you're passing through a path which is full of thorns، اور آپ اپنے کانٹوں سے بھرے ہوئے راستے سے جا رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیں کہ وہ ان کانٹوں میں پھنسے نہ. ہمارے بھی ارد گرد ایسے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی رہتی ہیں. اپنے آپ کو ان سے بچانا کہ کہیں ایون دو کہ وہ شاید ان میں گناہ نہ بھی ہو، بٹ کیونکہ شک ہو، ڈاؤٹ ہو کہ اس کو کرنے سے گناہ ہو سکتا ہے، اس ڈاؤٹ فل چیز کو بھی نہ کرنا، اور ہر اس چیز کو کرنا جس سے اللہ راضی ہوں. اب ہم ڈاؤٹ فل چیزوں کی طرف یا گناہ کی چیزوں کی طرف جاتے کیوں؟ ہم ڈاؤٹ فل چیزوں کی طرف یا گناہ کی چیزوں کی طرف جاتے اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے 2 دشمن ہیں. ایک دشمن ہے شیطان جو کہ انیمی نمبر 1 ہے. یہ وہ دشمن ہے جس کو اللہ نے ہمارا دشمن ڈکلیئر کیا. شیطان کو اللہ نے ہمارا دشمن ڈکلیئر کیا. چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو دشمن ڈکلیئر کریں، اس کو دشمن ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے، یا وہ اپنی دشمنی پورا کرنے میں کوئی کسر چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو ہر موقع ڈھونڈے گا جس سے وہ ہمارے ساتھ دشمنی کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تعوذ کا حکم دیا تو کہا کہ اعوذ باللہ، اس میں اپنا اس میں ذاتی استعمال کیا، اللہ کی پناہ. میں کہتا ہوں میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، اعوذ باللہ، کیونکہ آگے کس کے ساتھ مقابلہ تھا؟ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ، وہ اتنا بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا دشمن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اور کے حوالے نہیں کرتے، بلکہ اپنی کسی اور صفت کا ذکر بھی نہیں کرتے. اس کے مقابلے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جلال کا اظہار کرنے کے لیے اپنی اسم ذاتی کا استعمال کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کے آتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلا دشمن ہمارا شیطان، اور شیطان کا ایجنٹ جو ہمارے اندر بسا ہوا ہے وہ ہے ہماری نفس. ہماری نفس مسلسل جو ہے وہ ہمارے اندر ہمارے ساتھ رہتے ہوئے شیطان کے لیے آپریٹو ایجنٹ بن کے کام کرتی رہتی ہے. ہماری نفس کا یہ کام ہے کہ بس جو ممکن ہو سکے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے راہ راست سے، اور نفس کس طرح راہ راست سے ہٹائے لگتی ہے؟ وہ اس طرح راہ راست سے ہٹائے لگتی ہے کہ اس کو محنت کرنا بہت برا لگتا ہے، اس کو مجاہدہ کرنا بہت برا لگتا ہے. نفس کو ہر چیز ایٹ ایز چاہیے، نفس کو ہر چیز اپنی پسند کی چاہیے، نفس کو ہر چیز اس وقت چاہیے جس وقت اس کی خواہش پیدا ہو جائے. اور نفس کے اندر خواہشات کو پیدا کرنے والا، نفس کو اکسانے والا، نفس کو پرومپٹ کرنے والا شیطان اور نفس میں فرق کیا ہے؟ شیطان اور نفس میں فرق یہ ہے کہ شیطان سمارٹ ہے، بہت سمارٹ ہے، انیمی نمبر 1 ہے. اللہ نے اس کو انیمی ڈکلیئر کیا ہے، اللہ نے اپنا دشمن ڈکلیئر کیا ہے. کوئی چھوٹا موٹا ناسمجھدار بیوقوف چیز تو نہیں ہوگی، بہت سیانا ہے.
شیطان ٹائم نہیں ویسٹ کرتا. شیطان اگر کوئی چیز دل میں ڈالے گا، وسوسہ ڈالے گا، ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا، وہ دوبارہ اس چیز سے نہیں اٹھ سکتا، وہ دوسرے اینگل سے آ کے اٹیک کرے، اس اینگل سے بچ کے ایک اور اینگل سے آ کے اٹیک کرے. ایک شیخ تھے، ان کی موت کا وقت قریب آیا تو شیطان کوشش تھی کہ ان کے مرنے سے پہلے ان کی ایمان کو زائل کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آواز آ رہی؟ چلو الحمد للہ. لیکن شیطان کی دشمنی کے بات کیا تو شیطان نے بیٹھے بٹھایا ہمارے مائک کو جو ہے وہ خراب کر دیا. ایسا ہی دشمن ہے. تو انہوں نے، اس شیطان نے ان کو آ کے کہا کہ تم جو کہ صاحب علم تھے، تو تمہیں علم تھا کہ میں تمہارے جو ہے وہ اس طرح آ کے تمہارے ایمان کو لے کے جاؤں گا، تو تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا. یہ اس کا دوسرا وار تھا. پہلی دفعہ اس نے آ کے جنت کی بشارت دی، وہاں سے بچ کے آ کے اس نے دوسرے طریقے سے اٹیک کیا کہ تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا. کو پھر خیال آیا، انہوں نے کہا لا حول ولا قوت، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، اللہ نے مجھے بچایا. تو شیطان جو ہے وہ کسی ایک جگہ سے اٹیک نہیں کرتا. نفس اس کے برعکس، نفس وہ بالکل ایک 2 سال کے بچے کی طرح ہوتی ہے. نفس کا یہ کام ہے کہ بس جو چیز مجھے چاہیے، جہاں مجھے چاہیے، مجھے بس وہ لے گئی. اگر آپ میں سے کسی کا 2 سال کا بچہ ہے، جب آپ کے بچے 2 سال کے تھے اور آپ کو یاد ہو کہ وہ کیسے تھے، ان کا بس یہی کام ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ بازار میں بھی سڑک کے اوپر لیٹ جاتا ہے اور وہاں رونا دھونا شروع کر دیتا ہے. اور اس کو جو چاہیے بس وہ وہیں دلاؤ، اسی وقت دلاؤ، اور اگر نہیں دلایا پھر آپ کی خیر. اور جب وہ چیز مل جائے اب اگلی چیز. ایک بادشاہ تھا، اس کو ایک بچہ بہت پسند آیا. اس نے کہا یہ بچہ ہمارے ساتھ محل میں آ جائے. محل میں لے آئے اس کے بچے کو. اب اس نے کہا کہ جو چیز اس بچے کو چاہیے وہ آپ نے اس کو دینی ہی دینی، مجھے اس کی رونے کی آواز نہ آئے، کیسے اس کی خواہشات کو پورا کریں. کچھ دیر بعد بچے کی رونے کی آواز آئی. بادشاہ نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ اس کی رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے، کیوں رو رہی ہے؟ یہ کہہ رہا ہے مجھے ہاتھی چاہیے. لا کے دو ہاتھی اس کو. ہاتھی آ گئی. پھر رونے کی آواز. اب کیا ہوا ہے؟ بادشاہ صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو سوئی چاہیے، دو اس کو سوئی. سوئی دے دی. پھر کچھ دیر بعد رونے کی آواز. اب کیا ہوا ہے؟ بادشاہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس ہاتھی کو اس سوئی سے گزارو. تو اب نفس جو ہے نا وہ بھی ایسا ہی ہے، اس کی خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں ہے. جب وہ مانگنے پہ آتا ہے تو مانگتا ہی چلے جاتا ہے. اور ہم میں سے اکثر جو ہے، بلکہ اکثر کیا میجورٹی، ہم یہی سمجھیں کہ ہم اپنے نفس کے ہاتھوں ہی پٹے ہوئے. شیطان کو ہمارے پہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لوگ یہ پوچھتے ہیں رمضان میں تو شیطان بند ہو جاتے ہیں تو لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ شیطان تو بند ہوتا ہے، نفس تو وہاں کا وہیں ہوتا ہے. تو گناہ جو چل رہے ہوتے ہیں رمضان میں، یہ تو نفس کے گناہ ہوتے ہیں، شیطان کا تو ان میں عمل دخل ہے ہی نہیں. تو ہم 2 چیزوں کی وجہ سے تقویٰ پانے سے محروم. وہ کیا 2 چیزیں ہیں؟ شیطان اور نفس. اور اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ وہ ہے روح. اور روح وہ چیز ہے جو کہ وہ جو اس کے لیے انگلش ایکسپریشن یہ ہوگا which strives on، جو پھلتی پھولتی ہے تقویٰ کی وجہ سے. روح تقویٰ کی استقامت میں، تقویٰ کے قیام میں، تقویٰ کے حصول میں، تقویٰ کی نگہباشت کے لیے، تقویٰ کی کو قائم رکھنے کے لیے روح جو ہے سارا کا سارا عمل اس کا ہوتا ہے. اور جتنی روح کے اوپر محنت ہوگی اتنا انسان کے اندر تقویٰ. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ یہ نفس اور تقویٰ جو ہے یہ ایک دوسرے کے انورسلی پروپورشنل ہے، ایک دوسرے کے مترادف ہے. اگر نفس موٹی ہے تو روح کمزور، اور اگر روح کمزور ہے تو نفس موٹا ہے. روح مضبوط ہے، نفس یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کا نفس بھی بالکل پھلا پھولا ہو اور اس کی روح جو ہے وہ بھی جید ہو. یہ نہیں ہو سکتا. دونوں میں سے ایک چیز لازم کمزور ہوں گی، دونوں میں سے ایک چیز لازم مضبوط. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ نفس چاہتا ہے ہم آرام سے سوتے رہیں، روح چاہتی ہے
کہ چاہے تمہیں 1 گھنٹے کی نیند ملی ہے، چاہے آدھے گھنٹے کی نیند ملی ہے، چاہے 3 گھنٹے کی نیند ملی، تہجد کا وقت ہے، فجر بھی نہیں، اللہ کے سامنے آ کے بیٹھ کے اللہ کے سامنے توبہ طائب ہونا شروع ہو جائے۔ نفس چاہتا ہے سردی کا موسم ہے، گرم کمبل میں لیٹا ہوا ہوں، لیٹا رہوں، کیا میں مشکل میں پڑا ہوا ہوں۔ روح کہتی ہے پانی گرم ہے یا نہیں ہے، سرد ہے یا نہیں ہے، اٹھو، وضو کرو، عبادت شروع کرو۔ نفس کہتا ہے بڑا دل چاہ رہا ہے آج یہ کھانے کو، بڑا دل چاہ رہا ہے، یہ بڑی زبردست لذیذ ڈش سامنے پڑی ہوئی ہے، یہ تو مرغ مرغن جو ہیں بہت ہی مزیدار ہیں، اور یہ روز تو کیا ہی اس کی بات ہے، سب کھا لینا چاہیے۔ روح کہتی ہے چیک کرو حلال ہے نہیں ہے۔ جا رہے ہیں سڑک پہ کوئی چیز گری ہوئی نظر آ گئی، نفس کہتی ہے اٹھا لو، کسی نے کیا کرنا ہے، تم نہیں اٹھاؤ گے کوئی اور اٹھا لے گا، بیوقوف مت بنو، اتنی اچھی چیز پڑی ہوئی اٹھا لو، کیوں بلا وجہ چھوڑ رہے ہو؟ تم تو چاہ رہے تھے کہ تمہیں کچھ مل جائے، اللہ نے تمہاری بات سن لی، یہ لو تمہارے لیے آ گئی، اٹھا لو اس کو۔ شریعت نے کہا یہ کسی کی چیز ہے، ہاں اگر میں اٹھا لوں تو پھر 3 دن تک اعلان کرتا رہوں، اس کے بعد 1 سال تک اپنے پاس رکھوں، اور اس کے بعد پھر کسی کو صدقہ کر دوں، میری چیز نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ کیا ہو رہا ہے؟ جو چیز نفس چاہ رہی ہے روح اس کے، اور یہ ایسا ہی مقابلہ ہے۔ نفس کی باتیں سننے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کیوں ضائع ہو جاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ نفس سے انسان کی جو چیز موٹی ہوتی ہے وہ انسان کی میں ہے، انسان کی میں موٹی ہوتی ہے، اس کو اپناپن، ہر چیز ظاہر بات ہے، آپ اپنی خواہشات کو پورا کیے جا رہے ہیں، جس چیز پہ دل چاہ رہا ہے اس کو آپ فلفل کر رہے ہیں، جتنا آرام چاہ رہے ہیں اتنا آرام کر رہے ہیں، جو خواہش ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، میں اور اتنی میں کی وجہ سے پھر انسان کے اندر غصہ بھی پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر جو ہے، انسان کوئی، ہم اگر کبھی غور کریں، یہ تکبر، یہ غصہ، یہ ہے ہی اس لیے کہ حسد، غصے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ غصہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا، اس نے میری بات کیوں نہیں مانی، میں نے یہ کہا تھا اس کو سمجھ نہیں آئی تھی، اس نے مجھے سمجھا کیا ہے، میں اس سے چھوٹا ہوں، میں اس کے حکم کی طرف کروں، میں ابھی اس کو سمجھاتا ہوں۔ یہی ایکسپریشن ہوتے ہیں نا غصے کے اندر۔ غصے کے اندر جو لفظ نکل رہے ہوتے ہیں، جو ہم ریزننگ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، میں بہت ناراض ہوں اس سے، میرا دل ٹوٹ گیا، اس نے میرا دل توڑ دیا، میں ہر بات کے اندر جو انڈر لائن ریزن ہوتے ہیں، حسد، اس کو مل گیا مجھے نہیں ملا، میں اس سے کم تھا، وہ کوئی خاص ہے، مجھے ایک پاس کیوں نہیں آ سکتا، اگر اس کے پاس آ سکتا ہے تو میرے پاس کیوں نہیں؟ ساری کی ساری چیزوں کی انڈر لائن ریزن میں، اور میں کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں بیٹھا جو اس کو آپریٹ کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ نفس۔ اچھا، میں نفس کے اوپر کیوں اتنی لمبی تقریر کیے جا رہا ہوں؟ اس لیے تو واقع اپنی بات سے لنک کرتے ہیں کہ رمضان اور تقوی کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تقوی میں نے بتایا کہ وہ بنتا ہے روح سے، اور روح کو روکنے والی چیز کیا ہے؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان میں انمی نمبر 1 کو تو آٹومیٹکلی ایڈریس کر دی، شیطان اور جتنے بھی شیاطین ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قید کر دیا۔ رمضان کے شروع ہوتے ہی شیطان نیوٹرلائز، اب شیطان ہمیں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب پیچھے کیا بچ گیا؟ پیچھے بچ گیا نفس۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہارے نفس کے اندر جن چیزوں سے تمہارا نفس موٹا ہوتا ہے، جن چیزوں سے تمہارے نفس کو غذا ملتی ہے، ان چیزوں کو ہم ایڈریس کرنا شروع۔ وہ کیسے؟ نفس کے بارے میں ایک اور بات، نفس کو جو چیز سب سے زیادہ موٹا کرتی ہے وہ ہے کھانا پینا، دونوں ہاتھوں سے کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ، نفس موٹا ہوتا جاتا ہے، اور واقعی ہم بھی موٹے ہوتے ہیں، نفس بھی موٹا ہوتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفس کو بنایا تو حکم، اللہ نے پوچھا کہ میں کون؟ آپ میں تو کہنا اللہ کے لیے مناسب نہیں لگتا ہے، اس لیے آپ میں، حالانکہ نفس جو ہے وہ تو کہہ کے ہی کہے گی، اتنی تمیزدار نہیں ہوتی نفس، کہ میں موٹی ہوتی ہے نا، ہر چیز دوسری نیچے نظر آتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس آگ میں
ڈال دیا جائے، اور آگ میں بھی سب سے نیچے تہہ میں اس کو ڈال دیا گیا آگ میں. کئی سال آگ میں رہی، باہر نکالا گیا، پوچھا گیا ہاں بھائی میں کون؟ انت وانا انا، آپ میں، ختم ہو گئی بات. اس کو ایک ٹھنڈی جگہ پہ ڈال دیا جائے، بہت ہی سخت فریزنگ جگہ پہ، اور کئی سال اس کو وہاں سجایا رکھا گیا. پوچھا گیا کہ ہاں بھائی میں کون؟ کہا بھائی انت وانا انا، آپ میں. کہا کہ اس کو بھوکا رکھا جائے. کچھ دن اس کو بھوکا رکھا گیا، چیخم چہارا مچا دیا. واپس بلایا گیا، پوچھا کون؟ میں کون؟ نے کہا آپ میرے رب، میں آپ کا آپ. تو یہ بھوک ایسی چیز ہے جو کہ نفس کو انسٹنٹلی پل بیک کرتی ہے. جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں نا، کبھی آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے خود ڈائٹنگ کی ہے کہ نہیں کی، آپ کے حالات تو نہیں بتا رہے کہ ڈائٹنگ کی ہے، لیکن اگر کبھی آپ ڈائٹنگ کریں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ جب آپ اپنے کھانے کے اوپر کہ میں کیا کھا رہا ہوں اس کے اوپر کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر باقی چیزوں کو اوپر کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ ایک اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ جب ہم کھانے کے اوپر کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہمیں اپنے کھانے جب ہم ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ میں کیا کھاؤں گا، ہماری باڈی ڈکٹیٹ نہیں کر رہی ہوتی کہ یہ بھی کھا لو، یہ بھی نظر آئے، یہ بھی ڈال لو، یہ بھی چلتے ہوئے ڈال لو، وہ بھی کر لو، یہاں پہ پڑا ہوا ہے اہو یار اب تو چائے کا وقت ہو گیا، چلو اب چائے کے ساتھ بسکٹ بھی آ جائے، وہ پکوڑے بھی بن گئے، پکوڑے بھی لے لیے، سموسے بھی آ گئے. جب ہم اپنی ڈائٹ کو خود کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں، سامنے ڈشز پڑی ہوئی ہیں، ہر چیز پڑی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں میرا اتنا پورشن ہے، میں نے اتنا ہی پورشن کھانا ہے، اور اتنا ہی میں نے میلز لینے ہیں، 4 یا 5 شارٹ میلز یا 2 میلز یا جو بھی آپ کی ڈائٹنگ ٹیکنیک ہے. جب آپ اس کو کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے زیادہ سیلف کنٹرول آپ نے اٹین کر لیا، آپ کو اپنے پر سیلف کنٹرول آنا شروع ہو جاتا ہے. رمضان میں پہلی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نفس کے کنٹرول کے لیے ہمیں کراتے ہیں وہ کیا ہے کہ کھانا ہمارا ریسٹرکٹ، کمپلیٹ پابندی نہیں لگتی، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو جاتا ہے کہ ایک میجر پورشن آف دا ڈے، کم از کم 12 گھنٹے. اور اگر آپ گرمیوں میں ویسٹرن ہیمسفیئر کی طرف ہیں، یو کے میں ہے، تو پھر تو 20 گھنٹے بھی جو ہے آپ کو کھانے پینے کے بغیر رہنا پڑتا ہے. انسٹنٹ نفس کا کنٹرول. پھر جہاں نفس کا کنٹرول شروع ہوتا ہے وہاں ہی نفس کے مجاہدے بھی شروع ہو جاتے ہیں. وہ کیسے کہ نفس کو جو کیا چیز پسند نہیں تھی، آرام پسند تھا. رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادتوں کو بڑھا دیا. نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تراویح بھی ایڈ کر دی. اب رات کو کھڑے ہو، قیام کرو، قرآن پاک کی تلاوت سنو، عبادت میں بڑھا دیا. یعنی کہ ایک سحری کے اندر اتنا اجر رکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر جو بھی اس کے منہ میں لقمہ جاتا ہے اس کے اوپر سوال ہوگا، ہر لقمے کا سوال ہوگا، سوائے وہ لقمہ جو کہ اس نے سحری میں کھایا ہو یا اس رزق میں جس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ. اللہ اکبر. سحری کا کھانا اب ایسا ہو گیا کہ اس پہ سوال ہی نہیں ہونا، آٹومیٹکلی اٹریکشن بنا دی. اب سحری کے لیے اٹھنے کے لیے جنہوں نے سحری تیار کرنی ہے وہ بیچارے جلدی بھی اٹھیں گے، سحری بھی بنائیں گے، مزید مجاہدہ. تو رمضان میں جو چیز ہونا شروع ہوتی وہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری نفس کے اوپر ریسٹرکشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں. شیطان آلریڈی بند ہے، نفس کے اوپر ریسٹرکشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر روح کو ایلیویٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کو ملٹی پلائر بنا دیا. میں ہمیشہ اگزامپل دیتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ویڈیو گیمز کے اندر، اگر آپ لوگوں نے کبھی ویڈیو گیمز کھیلی ہو تو اس میں ایک سٹیج آتی ہے جس میں بونس سٹیج ہوتی ہے. اس میں صرف آپ نے جس چیز کو بھی شوٹ کریں اس میں ملٹیپل پوائنٹس ملتے رہتے ہیں. وہ سٹیج ہوتی ہے صرف آپ کو آپ کے اسکور کو بڑھانے کے لیے. جب ہم چھوٹے تھے تو تب تو ویڈیو گیم ایسی ہوتی تھی، اب آئی ڈونٹ نو ایسی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. There's a stage that comes جس میں all you have to do is just get multiple score. رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ ہر عمل کے اوپر جنت کا وعدہ، ہر عمل کے اوپر رحمت، برکت، ثواب، ہر عمل کو 10 گنا جو ہے
جو شخص نفل پڑھے گا اس کو فرد کا ثواب ملے گا، جو شخص فرد پڑھے گا اس کو 10 دفعہ فرد پڑھنے کا ثواب ملے گا. ہر چیزوں کو ملٹیپلائی، ہر چیزوں کو. کیوں؟ تاکہ ہماری روح کو ایک انسٹنٹ بوسٹ مل جائے، ایک بہت ملٹیپلائر افیکٹ مل جائے، ہمیں ایک ایسی قوت مل جائے جو کہ ہمیں سال بھر نفس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے لیے ساتھ رہ سکے. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے لعلکم تتقون ہوتا ہے. یہ نفس، شیطان بند ہو چکا ہوتا ہے، نفس کے اوپر ریسٹرکشنز آ چکی ہوتی ہیں، اور روح کو اسٹرینتھ ملنے کے لیے بہت مواقع مل رہے ہوتے ہیں. اب جس نے اس مہینے میں اپنی نفس کو مٹا دیا، اپنی روح کو بڑھا دیا، اس نے سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سب کچھ رمضان میں ہونا ہے تو ہم رجب میں بیٹھ کے اس کی تیاری کیوں شروع کریں؟ ہم رمضان نہیں کر لیتے؟ جب کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا اور ہونا بھی سب کچھ رمضان میں ہے تو پھر ہم ابھی سے why in Rajab are we worrying about that we have to prepare for Ramadan؟ کی وجہ یہ ہے کہ نفس تھی خبیث. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے بس کھانا، سب سے اول بات تو یہ کہ ہم کھانا پینا تو تکلف نہیں چھوڑتے. جو 12 گھنٹے ہم نے نہیں کھایا ہوتا وہ ہم we make it a point to compensate it. جیسے ہی اللہ اکبر کے اذان کے والا اس کے بعد جو ہمارے اتنا ہم اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یار میں تو رمضان میں زیادہ موٹا ہو گیا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ جو کوئی نفس نے جو چھوڑا تھا وہ چھوڑ دیا ہوگا، وہ ہم اس کو پورا کر لیں کسی طریقے. نفس ایک ہے کہ ہم اپنی محنت کریں، اور ہے کہ اللہ کی مدد آنا شروع. ہم اپنی محنت کریں گے تو اللہ کی مدد جب رمضان میں آئے گی تو وہ اس کو سیل کرے گی، پھر اس کو ٹاپ آف کرے گی، پھر اس کا اثر نظر آئے گا. لیکن اگر ہم خود کوئی محنت نہیں کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ بس رمضان میں جائیں گے تو ہو جائے گا، رجب اور شعبان کا مہینہ اپنی نفس کے اوپر محنت، اپنے آپ کو کنڈیشن کرنے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ایتھلیٹ کسی کمپٹیشن سے پہلے تیاری شروع کرتا ہے تاکہ جب کمپٹیشن سٹارٹ ہو تو وہ اپنی فٹنس کے پیک پہ ہو، اب وہ پرفارم کر سکے. ہم نے بھی رمضان کی تیاری اب سے اس لیے شروع کرنی ہے تاکہ جب رمضان شروع ہو تو ہم اس میں پرفارم کر سکیں، ہم اپنی نفس کو دبا سکیں، نفس ریزسٹ نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں ایسا بننا چاہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر گناہ کرنا چھوڑ. بندہ لمبی نفل پڑھتا رہے، خوب عبادتوں میں لگا رہے اور گناہ نہ چھوڑے، منہ پہ اللہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح اور اندر جو ہے وہ بندہ کالی بلا بنا ہو. یہاں ہم مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے ہوں اور وہاں باہر نکل کے گھر آ کے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے خادموں کو، اپنے تحت کام کرنے والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو ہم ان کے ساتھ برا کریں، ان کا برا چاہیں، حسد کریں، کینہ رکھیں، اپنے رشتہ داروں سے لڑائی جھڑائی رکھیں. اس سے ہم نیکی نہیں پائیں. ہمیں گناہوں کو چن چن کے چھوڑنا ہے، گناہوں سے چن کے دور جانا ہے. اور رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے. روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں، روزہ ہر گناہ کو چھوڑنے کا. ایک دفعہ 2 صحابیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت روزہ لگ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے روزے کی لگنے کی شکایت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بولیں کہ کلی کر کے پانی باہر پھینک. انہوں نے کلی کر کے باہر پھینکا تو ان کے منہ سے گوشت کے لوتھڑے. انہیں بہت حیران ہوئی کہ ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں تھا، تو یہ گوشت کے لوتھڑے ہمارے منہ سے کیسے نکل آئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے روزہ رکھ کے غیبت سے پرہیز نہیں کیا، اور کیونکہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں، تو یہ تمہارے منہ سے اللہ نے ایک تمہیں سکھانے کے لیے جو ہے، تمہارے لیے ایک مثال بنانے کے لیے اس طرح کی ایک چیز. تو رمضان کے روزوں میں اپنی نفس کو ہر چیز سے، ہر گناہ سے روکنا یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اب سے چن کے کہ ہماری نفس کو کیا چیز بڑھاتی ہے، کن چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہوگا،
کن کن چیزوں پہ محنت کرنی ہوگی ہم کرنا شروع کریں گے تو پھر ہمیں اس کا اجر انشاءاللہ رمضان کے اندر نظر آئے گا. پھر رمضان میں ہماری نفس ہمیں تنگ نہیں کرے گی. پھر رمضان میں ہمیں اپنی روح کے اوپر جو بونس ملنا ہے وہ ہمیں ڈائریکٹ ملنا شروع. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان فصل سنبھالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان پھل کھانے کا. یہ وہ موقع ہے جہاں ہم نے اپنے دل کے کھیت میں ایمان کی، اللہ کی محبت کے، تقوی کے بیج کو ڈالنا ہے. اور بیج اسی مٹی میں ڈالے جاتے ہیں جو کہ صاف ہوتی ہے، جو کہ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ فصل کو اگا سکے. کہیں پہ بھی جب ویجیٹیشن گرو کی جاتی ہے تو پہلے مٹی تیار کی جاتی ہے. ہم نے بھی اب اس مہینے میں اپنے دل کی مٹی کو تیار کرنا ہے. اس میں جو خرافات ہیں، جو گند ہے، جو بری چیزیں ہیں، ان کو نکالنا ہے، ان کو ویڈ آؤٹ کرنا ہے. اور یہی ہمارے انشاءاللہ اگلی مجالس کا مقصد رہے گا. یہی ہمارے آگے آنے والے دنوں میں ہماری محنت کا ثمر رہے گا. ٹھیک ہے، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان پرسن، آن لائن. چلیں، جزاکم اللہ خیر. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ مجلس جو ہے صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم باتیں سنیں، مجلس ذکر ہے. انشاءاللہ بیان کے بعد ہم کچھ دیر ذکر کریں گے، مراقبہ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. انشاءاللہ ذکر کر لیتے ہیں. انشاءاللہ اللہ سے قریب ہونے کا یہی طریقہ ہے. چلیں، آپ نے سوال پوچھ ہی لیا ہے تو اس کو ایک چیز بھی اور بھی کر لیتے ہیں. اللہ سے قریب ہونے کے طریقے میں سب سے پہلی چیز، سب سے آسان چیز یہ ہے کہ انسان نے جو کچھ غلط کیا ہو، جو گناہ اس نے کیا ہو، اس پہ نادم اور شرمندہ. جیسے ہی ہم اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتا ہے. اللہ کے ہاں معافی کے، توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. اللہ ہمیشہ معاف فرمانے والا. تاخیر ہماری طرف سے ہوتی ہے. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے ہمیں توبہ کا ایک بہت اچھا طریقہ سکھایا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم دل میں اس بات کا اقرار کریں کہ یا اللہ میں گنہگار تھا، خطا کار تھا. یا اللہ میں اپنے کیے ہوئے پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں. اور یا اللہ میں یہ پکا ارادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد دوبارہ ان گناہوں کی طرف نہیں لوٹوں گا. یا اللہ آپ مجھے معاف کریں. یہ چار چیزیں جب ہم اپنے ذہن میں ان کا تہیہ کر کے اللہ سے ندامت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ ضرور معاف فرما دیتا ہے. ہمارے مشائخ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم اپنے ایمان کی تجدید کر لیں اس نیت کے بعد، اس سے توبہ جو ہے وہ کامل ہو جاتی ہے. ایمان کی تجدید کے لیے توبہ کی نیت سے ان کلمات کو میرے پیچھے دہرا لیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس اور شیطان کے مقابلہ کرنے میں ہمت بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کو کرنا ہمارے لیے آسان بھی بنائیں. میرے پیچھے یہ کلمات پڑھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ ان کلمات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ کچھ معمولات ہیں جو اگر ہم باقاعدگی کے ساتھ کرتے رہیں گے، خاص طور پہ ان آگے آنے والے ایام میں روز اپنی ہیبٹ بنا کے ان کو کریں گے، تو جو نفس اور شیطان سے ہم نے مقابلے کے لیے تیاری جس کے لیے ہم کر رہے ہیں، اپنے دل کی مٹی کو تیار کرنے کی جو ہم تیاری کر رہے ہیں، اس میں ہمیں آسانی ملے گی۔ اس میں سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ ہم روز صبح اور روز شام 100 دفعہ استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طرح روز صبح اور روز شام 100 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب کپڑا میلا ہو جاتا ہے اس کو دھویا جاتا ہے، اور جب کپڑا صاف ہو جاتا ہے تو اس پہ خوشبو لگائی جاتی ہے۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے اپنے میلوں کو دھو دیا، اور جب اب ہم دھل گئے تو جب ہم درود پڑھتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ جب ہم نے اپنے اوپر خوشبو لگا دی۔ درود پڑھنے سے اللہ کی رحمت سے متوجہ ہوتی ہے، اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ روز قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کم از کم ایک پارے کی تلاوت کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو آدھے کی کریں، یہ نہیں کر سکتے تو ایک رکوع کی کریں، یہ نہیں کر سکتے تو ایک صفحے کی کریں، یہ نہیں کر سکتے تو چند لائن ان کی تلاوت کریں، جتنی آپ کو استطاعت ہے، جتنی آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ تعلق ابھی سے پیدا کریں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ رمضان میں قرآن کو کھولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تراویح میں قرآن جو ہے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ تراویح قرآن دیکھ کے سمجھنے کے لیے نہیں ہے، اس کے اپنے منورات ہیں، اس کے اپنا نور ہے، اس کو پانے کے لیے۔ رمضان کے باہر قرآن کو سمجھنا شروع کریں، رمضان کے باہر قرآن سے تعلق پیدا کریں، رمضان کے باہر قرآن سے جڑیں، ابھی سے قرآن سے جڑیں، تاکہ رمضان میں ہم کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکیں، ابھی سے قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو ہم نے لازماً ابھی سے شروع کرنی ہے۔ ان کو ویٹ نہیں کرنا کہ میں آگے اگلے سیشنز میں بتاؤں گا تو ہم نے کچھ کرنا ہے، ان کو ابھی سے کرنا ہے۔ 3 چیزیں میں نے بتا دی۔ چوتھی چیز یہ کہ ہم ہر کام میں اللہ کا استحضاء کا مطلب یہ کہ ہم کانشیس ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم کسی دکان میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے تو ہم بڑے احتیاط کے ساتھ چیزیں اٹھاتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یار میں کوئی چیز سائڈ فلپ ان کر لوں، کیونکہ ہمیں مائنڈ فل ہوتے ہیں کہ کیمرہ ہے۔ اسی طرح ہر کام کو کرتے ہوئے مائنڈ فل رہیں، کانشیسلی اویئر رہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر کام کو سنت کے طریقے سے کریں۔ 5ویں چیز اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مراقبہ کریں۔ مراقبہ کا مطلب ہے کہ کچھ دیر کے لیے جب نماز سے فارغ ہو جائیں یا دن میں کوئی اور وقت ملے جہاں ہم اپنے تن تنہا ہوں تو اپنے دل میں اللہ کو یاد کریں۔ ہم یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل پہ آ رہی ہے اور میرا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں۔ اللہ 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 کہتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہنا، منہ سے کوئی حرکت نہیں کرنی، سانس اونچا نیچا نہیں کرنا، مسل موومنٹ نہیں کرنی، صرف یہ تصور کرنا ہے، گمان کرنا ہے کہ میرا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں۔ اللہ 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 کہتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں انشاءاللہ ہم کریں گے تو یہ جو بھی محنت ہم اب سے لے کے رمضان تک کریں گے، اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی انشاءاللہ 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 اس میں ہمیں ضرور فائدہ